نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار بڑا رہا ہے، بڑا ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فارغ کر دیا تھا انہوں نے ذہنی اعتبار سے، اور کسی قسم کا اندرونی ٹینشن آپ کے لیے نہیں رکھا تھا کہ آپ گھریلو امور کو لے کر پریشان ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وفاداری کو ہمیشہ کیا ہے یاد رکھا ہے، ہمیشہ یاد رکھا ہے۔ ایسی بیوی کا ہونا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی دعوت کی کامیابی میں، اور دعوت کی مشکلات کو جھیلنے کے سلسلے میں اس کردار کا بڑا رول ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی، گھبراہٹ۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعہ سنا کر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتوں کو جوڑتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے ہیں۔ تو تسلی کے یہ کلمات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے زبان، چنانچہ عبرانی میں توفیق الہی کے مطابق انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقے نے کہا کہ بھتیجے تم کیا کہتے ہو، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس، وحی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا وہ دن کہ جس دن تمہاری قوم تمہیں مکے سے نکالے گی پا لیا تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ کہتے کہ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی، یعنی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے بعد گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے ہیں، کہا کہ چادر اڑا دو۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بغیر کسی سوال کے چادر اڑا دی ہے۔
پچھلے ہفتے یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ اس صورتحال کا مقابلہ ایسے ہی کرنا چاہیے. کوئی گھبرایا ہوا شخص اگر آتا ہے تو سوالات جوابات کا سلسلہ وہاں نہیں شروع کرنا ہے، بلکہ پہلے اس بات کی کوشش ہوگی کہ اس کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کو دور کر دیا جائے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اڑا دی کہنے کے مطابق، جو کہا جا رہا ہے وہ کر دیجئے، سوالات بات کی چیز ہے. تو چادر اڑا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا اطمینان ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی بات رکھی. تو اس حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ اگر آدمی کے دل میں، اس کے نفس میں کسی قسم کا کوئی خلجان ہے، کوئی پریشانی کی بات ہے جو ذہن کو اور دل کو پریشان کرنے والی ہے، تو اس کو اندر چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے. چھپا کر رکھنے سے بات بڑھتی ہے، سنگینی اختیار کرتی ہے، اور آدمی نفسیاتی اور ذہنی طور پر مبتلا مصیبت ہوتا ہے. ظاہر کر دینے سے مصیبت ہلکی ہوتی ہے. ہلکی کس طرح ہوگی؟ تو بات میں ایک اور شریک ہو گیا نا، شامل ہو گیا شخص، اس اعتبار سے بھی ہلکی ہوگی، اور اس اعتبار سے بھی کہ سامنے والا کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے، کوئی ایسا حل پیش کر سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جس کو بہت زیادہ مشکل سمجھ رہے تھے، مشکل کا ذریعہ سمجھ رہے تھے، وہ کیا ہو گیا؟ ہماری نگاہ میں ہلکا ہو گیا. تو اسی بنیاد پر یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ اس لیے بات کہنے کے سلسلے میں صحیح شخص کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ بات کو سمجھ سکے اور صحیح حل پیش کر سکے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار اس موقع پر زبردست ہے، حکیمانہ ہے، اور ایک مثالی بیوی کا کردار ہے ہر پہلو سے. آگے بھی ہم دیکھیں گے اور یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے چادر اڑا دی، کوئی سوال جواب نہیں کیا. ہمارے دور کی خواتین ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ تو پہلے سوال جواب، ہوا کیا ہے بولو، اس طرح کی بات ہوتی تھی. اور پھر صورتحال یہ بھی ہے کہ مہینے مہینے غائب ہو جاتے ہے نا. تو مہینے مہینے غائب ہو جاتے تو پہلے سے ایک خاص موسم بنا رہے گا، تو غائب ہو جاؤ اور بھٹکو ادھر ادھر، تو اس طرح کی بات. لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کردار پیش کیا نا، وہ ایک مثالی بیوی کا کردار ہے، اور داعی کے لیے ایسی بیوی کی ضرورت بہت ہے. اس سے پہلے بات ہوئی ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہ ان سے شادی کرنا دنیاوی اعتبار سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفع بخش رہا ہے، اور دینی پہلو سے، تبلیغی پہلو سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت ایک انمول اور بیش قیمت تحفہ کی رہی ہے. تحفہ کی، بعثت سے پہلے بھی اچھا کردار، بعثت کے بعد بھی ان کا کردار اچھا ہے. تو اب یہ عقلمند عورت ہے کہ جس کے سامنے یہ صورتحال ہے کہ اس کا شوہر یہ کہہ رہا کہ مجھے ڈر لگ رہا، ڈر لگ رہا، تو ایک دوسری کیفیت بھی ہوتی ہے، منفی سوچ، اس کو اور سنگین کر دے. لیکن اس نے کیا کیا؟ کہا کہ اللہ، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اور کس لیے نہیں ہو سکتا؟ کس لیے؟ تو اخلاق حسنہ کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متصف تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم ضیاء کے لیے دلیل کے طور پر انہوں نے سمجھایا کہ آپ کے اخلاق یہ ہے، اور جس شخص کے اخلاق اس قسم کے ہو، اللہ ایسے شخص کو ضائع نہیں کرے گا. اخلاق کی اچھائیاں کیا ہے؟ اخروی اعتبار سے بھی بھلائی کا ذریعہ، اور دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کو مصیبت اور پریشانی سے بچانے کا ذریعہ ہے. تو آپ کے اخلاق ایسے ہیں، آپ کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. تو پوری کی پوری تسلی کا سامان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ایسی بات کی کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہو جائے. تو آپ کی تسلی ہو گئی. اب یہی تک بات ہوتی تھی، تب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار بہت نمایاں، لیکن مزید حکمت اور دانائی کا ثبوت اس طور پر دیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی کس کے پاس؟ ورقہ بن
نوفل کے پاس. ورقہ بن نوفل کون ہے؟ تو ہم نے جانا کہ نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل اور توریت کا علم رکھتے تھے, عبرانی زبان جانتے تھے اور ترجمہ کیا کرتے تھے. تو ایک عالم شخص کے پاس, ایک ایسے شخص کے پاس کے جو جانکار ہے اور مسئلے کا حل جس کے پاس ہو سکتا ہے, اس کے پاس لے گئی. تو یہ ایک قدم اور بڑھ کر حکمت اور دانائی کی بات ہے. یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدبر اور دانشمندانہ فیصلے کی بات ہے یہ, کہ ورقہ کے پاس لے گئی اور کہا کہ دیکھیے کیا بات ہے, کچھ کہتے ہیں یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سنایا ہے وہ تو بات آئی ہمارے سامنے, اور اس کی بنیاد پر ورقہ بن نوفل نے جو بات کہی ہے وہ بات بھی ہمارے سامنے آئی ہے. تو اس پر گفتگو کرنے سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر ہم کو غور کر لینا چاہیے, اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو بطور خاص دعات کو ایسی بیوی سے سرفراز فرمائے کہ جو اس طرح کی تسلی کرنے والی ہو اور مددگار اور معاون بننے والی ہو. باتیں آئیں گی آگے, معاون بننے والی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بڑا رہا ہے, بڑا. ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فارغ کر دیا تھا انہوں نے ذہنی اعتبار سے, اور کسی قسم کا اندرونی ٹینشن آپ کے لیے نہیں رکھا تھا کہ آپ گھریلو امور کو لے کر پریشان ہو, بالکل فارغ کر دیا تھا ذہنی طور پر نبی کریم. اس سے پہلے یہ بات ہم سے سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وفاداری کو ہمیشہ کیا ہے یاد رکھا ہے, ہمیشہ یاد رکھا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی خوبصورت بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہے. دوسری بیویاں بھی خدیجہ کے بالمقابل تو کم عمر ہی ہیں, خوبصورت بھی ہیں, بہت ساری خوبیاں ہیں ان کے اندر, لیکن زندگی کے اخیر لمحوں تک بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا نہیں. روایت اس سے پہلے آئی ہمارے سامنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا نہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ بیویوں میں سے کسی پر ویسی غیرت نہیں کھائی, مجھے غیرت نہیں ہوئی جیسی غیرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں مجھے ہوئی ہے. کیوں؟ تو کہتی ہے کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں, حالانکہ میں تو چھوٹی رہوں گی جب انتقال ہو, میں نے دیکھا نہیں, لیکن غیرت زندہ بیویوں جن کو دیکھا نا ان کے بالمقابلے زیادہ ہے. کہتے ہیں کہ ولیکن کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ذکرہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ من احب شیئا اکثر ذکرہ, اصول قول ہے, ضعیف حدیث ہے کہ جو کسی چیز سے محبت کرتا نا کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زوجہ سے محبت اس لیے کثرت سے یاد کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہتی ہے سیدہ عائشہ وربما ذبح الشاة, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں ذبح کرتے کبھی تو اس کے ٹکڑے کرتے گوشت کے, اور کیا کرتے تھے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کے یہاں بھجوایا کرتے تھے. وفاداری اپنی بیوی کے لیے. کہتی ہے کہ میں کبھی کبھی کہہ دیتی تھی کیا کہ لم یکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ, آپ کی حرکت تو ایسی ہے کہ گویا کہ دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہوئی ہے, کوئی عورت ہی نہیں ہوئی. اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے انہا کانت وکانت, وہ ایسی تھی. یعنی اس کی خوبیوں کا کیا کہنا ہے, کیوں میں اس طرح اس کا تذکرہ کرتا ہوں. اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وکان لی منہا ولد, اور خدیجہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے بھی نوازا ہے. تو دنیاوی اعتبار سے کئی چیزیں وابستہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرتبہ حالہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ آ گئی. حالہ مطلب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن. تو اجازت طلب کی, آواز کی یکسانیت ہے, ملتی جلتی آواز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کیفیت سے دو چار ہو گئے, کہیں اور چلے گئے. اور جب حالہ داخل ہوئی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو اس وقت بے ساختہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا نکلے؟ اللہم حالۃ بنت خویلد. ہائے اللہ, یہ تو حالہ بنت خویلد ہے, یعنی خدیجہ نہیں ہے.
خدیجہ نہیں ہے، میں خدیجہ کی طرف چلا گیا تھا. کہتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ فغیرت، مجھے غیرت آ گئی، مجھے غیرت آ گئی. فقلت وما تذکر من عجوز من عجائز قریش، قریش کی بوڑھیوں میں سے بوڑھی کیسے کہ کس طرح کرتے رہتے آپ جس کے رخسار سرخ ہو گئے تھے، اور کب کی وہ اس دنیا سے چلی گئی، ہلکت فی الدہر، کب مٹ گئی اس دنیا سے، اس کو گئے ہوئے اس دنیا سے کتنے سال گزر گئے. کہتے کہ فَأَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْهَا، تو اللہ نے آپ کے بدلے میں اور بھی بیویاں دے دی نا آپ کو. پھر بھی تو کیوں ہے یہ؟ اس قربانی کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت کی وجہ سے جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی ہے. یہ ایسی بیوی کا ہونا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی دعوت کی کامیابی میں، اور دعوت کی مشکلات کو جھیلنے کے سلسلے میں اس کردار کا بڑا رول ہے. انشاءاللہ آگے ہم اور اس بارے میں سنیں گے اور پڑھیں گے. ورقہ کے پاس لے گئے تو کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر، اور پھر کیا کہا کہ اے کاش میں اس وقت ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ او مخرجیہم، مجھے نکال دیں گے وہ لوگ، مجھے؟ آپ کو یقین نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کون لوگ ہیں یہ سامنے؟ کون لوگ ہیں؟ الصادق الامین، هذا الامین رضینا، ہم نے سنا پیچھے ہے نا، آگے سنیں گے. ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کے سلسلے میں کبھی جھوٹ کا تجربہ کیا ہی نہیں، ہمیشہ سچ کا تجربہ کیا. تو جنہوں نے آنکھ اور سر پر بٹھا رکھا ہے، جو تعظیم اور ادب کا اس طرح معاملہ کرنے والے ہیں، وہ مجبور کریں گے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں؟ ہوگا. آپ کا پیغام لے کر جو بھی آیا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے. کاش میں ہوتا ایسا اس وقت زندہ تو میں آپ کا ساتھ دیتا. تو اب بات کا ایک پہلو یہ کہ دعوت کا راستہ کیا ہے؟ صبر کا ہے. اس پر انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے. ایک دوسرے پہلو سے بات ختم مکمل کرتے کہ ورقہ کی وفات ہو گئی ہے، انتقال ہو گیا ورقہ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بعض زوجہ نے کہ ورقہ کا کیا ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ورقہ کو جنت کے بیچوں بیچ دیکھا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ورقہ پر سفید لباس دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر جنتی نہیں ہوتے نا، وہ جہنمی ہوتے، تو سفید لباس ان کے جسم پر نہیں ہوتا تھا. تو اس طرح سے گویا کہ رسالت کے آنے سے پہلے ایمان کا اظہار کیا، اور پہلے سے بھی صحیح عقیدہ اور دین پر ہی تھے ورقہ. انہوں نے گویا کہ ایمان قبول کر ہی لیا، جنتی ہے ورقہ. متعدد احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں. انشاءاللہ باتیں ہوں گی. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. علم الإنسان ما لم يعلم